السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم موجود ہیں ایک دوسری ویڈیو لے کر کہ یہ جو غزہ کے حالات ہیں ان کے اندر جو ہے ہمارے لیے ایک تسلی کا سامان ہو جائے گا، اور اس حوالے سے ہم کچھ ٹاپک ڈسکس کریں گے۔ آئیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، جزیرہ عرب میں جو ہے سب سے جو پہلے جو شروع کی جو بڑی بڑی طاقتیں شمار ہوتی تھی وہ دو تھی۔ ایک تھی ایرانی طاقت، ایرانی سلطنت، اور دوسری تھی رومی سلطنت۔ ایرانی سلطنت کو فارس کہتے ہیں، اور رومی جو سلطنت تھی اس کو روم کہتے تھے۔ فارس اور روم یہ بہت بڑی سلطنتیں دو اس وقت کی دو بڑی طاقتیں ہوتی تھی۔ اور جو فارس کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو کسرا کہتے تھے، اور یہاں کے جو لوگ تھے وہ مشرک تھے۔ جبکہ یہ جو روم کا جو سلطنت کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو قیصر کہتے تھے، اور اس کے جو لوگ تھے وہ اہل کتاب میں سے تھے۔ اہل کتاب یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز سے عیسائی تھے۔ نبوت کا اعلان کرنے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ کو معلوم ہے کہ جزیرہ عرب میں یعنی مکہ کے اندر جو تھے لوگ وہ مشرکین تھے، ٹھیک ہے۔ اس وقت کیا ہوا کہ ایرانی حکومت نے رومی حکومت کے اوپر حملہ کیا، اور ایرانیوں نے جو ہے کچھ علاقے جو ہے وہ فتح کر لیے، اور فتح کرنے کی بعد جو ہے مشرکین جو عرب کے تھے یعنی مکہ کے جو مشرکین تھے وہ خوش ہوئے۔ اس اعتبار سے خوش ہوئے کہ دیکھو ایرانی بھی کیا تھے، مشرک تھے، اور وہ جب جیت گئے، رومی کون تھے؟ اہل کتاب میں سے تھے، سمجھ رہے بات۔ اور یہ جو مسلمان ہیں جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، نبوت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وہ بھی اہل کتاب میں سے ہیں۔ تو لہٰذا آپ دیکھیں مشرکین جب یہاں فتح حاصل کر گئے اہل کتاب کے اوپر، تو ہم بھی انشاءاللہ ان مسلمانوں کے اوپر فتح حاصل کر لیں گے، اور یہ گمان انہوں نے کیا۔ اب جو ہے سورہ روم جو ہے وہ نازل ہوتی ہے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، یعنی قریب کے علاقوں کے اندر جو ہے روم کیا ہو گئی؟ مغلوب ہو گئی۔ روم کیا ہو گئی؟ مغلوب ہو گئی، یہ اللہ نے خبر دی۔ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ کچھ ٹائم بعد، کچھ عرصے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے دوبارہ۔ فی بضع سنین، چند ہی سالوں کے اندر۔ تو اب دیکھیں جب یہ بات ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن خلف کے ساتھ شرط یہ لگائی کہ بھائی 3 سال کے اندر دوبارہ رومی جو ہے ایران پر جو ہے یہ ایرانی سلطنت پر کیا کر دیں گے؟ قبضہ کر لیں گے، اور اس پہ دوبارہ فتح حاصل کریں گے۔ تو انہوں نے شرط لگائی، کتنے اونٹوں کی؟ 10 اونٹوں کی شرط لگائی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بتایا میں نے یہ معاملہ کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بضع سنین، بضع کا لفظ 9 تک استعمال ہوتا ہے، 9 سال تک کے لیے۔ آپ ایک کام کریں، آپ دوبارہ جائیں ابی بن خلف کے ساتھ، اور اس کا جو تعداد ہے اونٹوں کی وہ بڑھا دیں، یعنی 100 اونٹ کر دیں شرط کے اعتبار سے۔ تو دیکھیں اس وقت جو ہے شرط کا حکم حرام نہیں تھا، شرط لگانا اس وقت جائز تھی، شرط لگا سکتے تھے، بعد میں شرط کو حرام کر دیا گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ 100 اونٹوں کی شرط لگا دی، اور وقت کو بڑھا دیا کہ اب 9 سالوں کے اندر رومی جو ہے وہ ایرانی سلطنت کے اوپر کیا ہو جائیں گے؟ غالب ہو جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ رومی سلطنت نے جو ہے روم والے نے جو ہے ان کے اوپر حملہ کیا، اور اپنے ہی سارے فلسطین اور شام وغیرہ جو علاقے تھے جو اس نے حملہ کر کے فتح کیے تھے، دوبارہ اپنے علاقے بازیاب کروائے، اور ان سے آگے بھی کچھ علاقے فتح کرے، اور جو اس کا جو بادشاہ کسرا تھا اس کو بھگانے پر مجبور کر دیا۔ تو یہاں پر قرآن نے خبر دی کہ یومئذ یفرح المؤمنون، کہ اس دن مومن کیا ہو جائیں گے؟ خوش ہوں گے۔ دیکھیں یہاں پر مومنوں کو جو ہے نا 2 خوشخبریاں ملی۔ یہ کب حملہ ہوا تھا؟ یہ جس دن جو ہے معرکہ بدر ہوا تھا۔ بدر میں آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی، تو مسلمانوں کو 2 خوشیاں ملی۔ ایک تو یہ خوشی ملی کہ وہاں سے رومی جو ہے وہ غالب آ گئے تھے ان مشرکوں کے اوپر، ایرانی سلطنت یعنی فارس کے اوپر، ایک وہ خوشی، دوسری یہ بدر میں کفار مشرکین کے اوپر فتح حاصل کرنے کی خوشی۔ تو یہ 2 خوشیاں ملی۔ تو یہاں پر دیکھیں اس آیت میں کیا لکھا ہے؟ للہ الامر من قبل، یعنی کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں تھا، اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں تھا پہلے جو انہوں نے کیا، یعنی پہلے جو ایرانی فارس جو اس کے اوپر قبضہ کر کے جو حاکم ہوا ہے، تو اس وقت بھی ایسا نہیں ہے کہ وہی غالب آ چکے تھے، نہ، بلکہ اس وقت بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں قدرت اور معاملہ سارا تھا۔ وَمِن بَعْدُ، اب جب یہ رومی اور روم کے جو لوگ ہیں یہ جب دوبارہ غلبہ حاصل کر چکے ہیں،
تب بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں قدرت، اور ہر چیز، ہر فیصلہ جو ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا اگر آج کے حالات آپ دیکھیں تو غزہ کے حالات میں ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل پلڑا اس کا بھاری ہے، اور امریکہ کی جو ہے تعاون سے اور دیگر جو ان کی جو مسلمانوں کے دشمن عناصر ہیں ان کی مدد سے جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے قابض ہو رہا ہے، اور وہ طاقتور معلوم ہوتا ہے، اور وہ ہم پر کیا غلبہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس میں بھی ہمیں اس نشانی کو، جو یہ اللہ کی جو قدرت کاملہ ہے، اس پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے کہ پہلے ہی بھی اللہ ہی کے قدرت دست بازو کے اندر ہر چیز تھی اور اب بھی ہے۔ لہٰذا اب جو حالات چل رہے ہیں وہ میرے اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں، اور عنقریب انشاءاللہ اللہ رب العزت فتح کے حالات لے کر آئیں گے اللہ کے حکم سے، اور انشاءاللہ دوبارہ اللہ تعالیٰ جو ہے غزہ کے حالات کو بہتر فرمائیں گے، اور ان کو ان جو ہے ظالمین سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے جتنے بھی مسلمان جو مختلف جو ہے جو علاقوں کے اندر، مختلف جو ملکوں کے اندر جو ہے ظلم کا شکار ہیں، اللہ رب العزت ان کو ان ظالمین سے نجات عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔